السلام علیکم دوستو، میں امتیاز گل. شاید آپ میری آواز بھی نہ پہچان سکیں کیونکہ 6 دسمبر کو شوکت خانم کینسر اسپتال لاہور میں میرا جگر کا ایک انتہائی پیچیدہ آپریشن ہوا 10 گھنٹے پہ محیط. اس کے نتیجے میں طبیعت میری ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن کچھ دن پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس حوالے سے سیاست سے بالکل علیحدہ ہو کے اس موضوع پہ بات کروں کہ کس طرح ہمارے سفاک خود غرض منافق سیاسی اشرافیہ نے ہسپتال، چیریٹی جیسے کاموں کو بھی سیاست کی نظر کر دیا ہے. تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ 2 ہفتے شوکت خانم کینسر اسپتال میں مجھ پہ کیا گزری، اور دوسرا یہ کہ کس طرح وفاقی حکومت نے ایک اجازت نامہ دیا ہوا تھا شوکت خانم اسپتال کو فنڈ ریزنگ کے لیے، یعنی عطیات اکٹھا کرنے کے لیے 29 دسمبر کو، اور عین آخری وقت میں وہ اجازت نامہ منسوخ کر دیا گیا. تمام تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں جو اسلام آباد میں کی گئی تھیں. میں اسی دن اسپتال شوکت خانم سے واپس آ رہا تھا علاج کے بعد. تو میں نے سوچا کہ کتنے ظالم لوگ ہیں یہ، کہ ایک ایسا ہسپتال جو دنیا بھر میں ایک برانڈ بن چکا ہے، جو 80-85% لوگوں کا علاج مفت کرتا ہے، وہ علاج جس کی قیمت 40-50 لاکھ سے 1 کروڑ تک ہوتی ہے، عام لوگوں سے 1 پیسہ تک وصول نہیں کیا جاتا. میں یہ بتا دوں کہ میں نے 1 پیسہ ادا کیا، کیونکہ شکر الحمدللہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن 80-85% لوگ وہاں پہ جتنے بھی زیر علاج تھے میرے آس پاس، سب کا علاج مفت ہو رہا تھا. لیکن مجھے اسے رونا آ گیا جب پتہ چلا کہ شوکت خانم کے فنڈ ریزنگ کا ایونٹ منسوخ کر دیا گیا اسلام آباد میں. میں سوچا کتنے گر چکے ہیں یہ لوگ، کہ ایک ایسا ادارہ جہاں پہ زیادہ تر غریب لوگوں کی زندگیاں بچائی جا رہی ہیں، زندگیاں نہیں بلکہ گھرانے بچائے جا رہے ہیں، اس کو بھی صرف اس وجہ سے نشانہ بنا دیا گیا کہ کیونکہ اس کے ساتھ عمران خان کا نام جڑا ہوا ہے. تو ایک انتہائی افسوسناک، معلوم نہیں کتنا اور گریں گے اس معاشرے میں، ان حالات میں، اور اللہ کرے کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ایک ایسا اسپتال جس کا نام دنیا بھر میں مشہور ہے، جو بہترین ہسپتال ہے، جو غریبوں کی خدمت کرے، زندگیاں بچا رہا ہے، کیوں اس کو چھیڑ چھاڑ اس کے ساتھ کر رہے ہیں. باقی یہاں تک اپنی بات ہے. میرا آپریشن تھا جگر کا، آدھا جگر کینسر کی وجہ سے سمجھے ختم ہو چکا تھا، لیکن باقی جگر کو بچانے کے لیے 10 گھنٹوں پہ طویل سرجری ہوئی. بہت زبردست 8-10 ڈاکٹروں کے پینل نے مل کے، تو اللہ تعالیٰ نے. تو میں کہہ رہا تھا کہ 2 ہفتے کے دوران، جیسے شروع میں نے کہا کہ شوکت خانم کینسر اسپتال میں مجھ پہ کیا گزری،
تو جناب وہ میں یہ کہوں گا کہ وہاں پہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹروں کی توسط سے نئی زندگی دی، اور ڈاکٹروں کا خود بھی یہی کہنا تھا کہ اتنا مشکل آپریشن صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے ممکن تھا، اس کامیاب آپریشن۔ تو میری اپیل ہے تمام سیاستدانوں سے، کسی بھی پارٹی سے ہیں، عام پاکستانی کسی بھی پارٹی سے ہیں، خدا را اس طرح کے جو بڑے ادارے ہیں جو واقعی جانیں انسانی جانیں بچا رہے ہیں، اس کو سیاست کی نظر نہ کریں، اس لیے کہ اب دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے، کہاں کہاں سے لوگ احتیاط دیتے ہیں شوکت خانم کو، لیکن ہمارے ہاں احتیاط کے رستے بند ہو رہے۔ میں بتاؤں آپ کو کہ میرے آس پاس انٹینسو کیئر یونٹ میں بلوچستان، وزیرستان، افغانستان، کہاں کہاں سے لوگ زیر علاج تھے، پنجاب سے۔ ایک میرے ساتھ ہی جس دن آپریشن ہو رہا تھا، ایک چنگجی ڈرائیور تھا، اس نے بتایا کہ وہ میرا خیال ہے بہاول پور سے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں پہلے وزٹ پہ آیا، کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے اور مجھ سے 25,950 روپے وصول کیے گئے۔ میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں غریب انسان ہوں، اور پھر ایک ہفتے کے بعد انہوں نے چونکہ دوبارہ بلایا تھا، تو جب کہتے میں واپس آیا تو انہوں نے مجھے 25,950 روپے واپس کر دیے، کہا کہ ہم نے چیک کر لیا ہے، آپ کو ایک پیسہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح افغانستان سے آئی ایک بچی تھی، 8-10 دن تک اس کا ڈائلسس ہوتا رہا، اس سے ایک پیسہ وصول نہیں ہوا۔ تو بحیثیت مجموعی میں کہوں گا کہ شوکت خانم کینسر اسپتال پاکستان جیسے ملک میں ایک نعمت ہے، سب کے لیے نعمت ہے۔ کسی بھی پارٹی سے سیاسی وابستگی آپ کی کسی بھی پارٹی سے ہو، آپ علاج کے لیے شوکت خانم جائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، وہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کی سیاسی وابستگی کیا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ شوکت خانم کینسر اسپتال کا تمام عملہ بشمول ڈاکٹروں کے زبردست پروفیشنلز ہیں، اور ان کو کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا مریض مفت علاج پہ آیا ہوا ہے اور کون سا پرائیویٹ۔ جیسے میری حیثیت ایک پرائیویٹ مریض کی تھی، وہ بھی کسی کو نہیں معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے، سب کا علاج اسی تندہی کے ساتھ، اسی توجہ کے ساتھ ہوتا ہے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو میری تمام پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ خدا کے لیے شوکت خانم کینسر اسپتال جیسے اداروں کو سیاست کی بھینٹ نہ چڑھائیں،